جی ریکارڈنگ سٹارٹ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اس آیت کی روح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قرآن پاک کی ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو پورے قرآن کو بغیر ترتیل کے پڑھنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، یعنی یہ بہت بہتر ہے کہ میں صرف ایک ہی سورہ کو پڑھوں اور ترتیل کے ساتھ پڑھوں، اس سے بہتر کہ میں پورے قرآن کو بغیر ترتیل سے پڑھوں۔ تو اس سے ہمیں اور بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو قرآن حکیم کے معاملے میں کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، یعنی ہم بے شک تھوڑا پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، 2 آیات پڑھیں، وہ اس ایک سپارے سے بدرجہ بہتر ہیں جس کو ہم بہت تیزی کے ساتھ 10-15 منٹ کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ ہمارا عمومی طور پہ رویہ ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر خصوصی طور پہ ہماری کوشش اور ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک مکمل کریں۔ کسی کا ٹارگٹ 1 قرآن پاک ہوتا ہے، کسی کا 2، کسی کا 3، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے وہ مکمل کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنا ٹارگٹ کم رکھیں لیکن بہتر رکھیں تو اللہ رب العزت کو آپ کا وہ قرآن زیادہ پسند آئے گا، اور ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کا باعث بنے۔ تو آج سے آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیے، بے شک قرآن پاک کو ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں، الف لام میم کو ہم پڑھیں تو ہمارے لیے 30 نیکیاں ہیں، لیکن یہی اگر ہم ٹھہر کے پڑھیں، جہاں ہم نے 10 منٹ ایک رکوع پہ لگانے ہیں وہاں ہم 20 منٹ لگائیں تو یہ وقت ہمارا اس میں شمار ہوگا، ہماری اس کوشش میں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت جو ماہر قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے تو 1 اجر رکھتے ہیں، لیکن جو قرآن کو سیکھنے کے لیے مشکل سے اٹک اٹک کر کوشش کر کے پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ تو آپ میں سے تمام طالبات جو بہت کوشش کرتی ہیں، جو اٹکتی ہیں، وہ یہ سوچیں کہ ہم دوہرے اجر کا باعث بن رہی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے دوہرا اجر رکھتے ہیں کیونکہ آپ وہ کوشش کرتی ہیں۔ تو آج سے آپ لوگوں نے ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے بے شک ہم کم پڑھیں لیکن وہ پڑھیں جیسا اللہ رب العزت چاہتے ہیں، ترتیل کے ساتھ، تمام مخارج اور صفات کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کو ریت کی طرح مت بکھیرو، لا تنسروہ نسر الرمل، اور ولا تہزوہ ھذا الشعر، اور نہ ہی ایسے کہ اس کو شعر کی طرح پڑھو یعنی گا کے پڑھو۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں ولا تنسروہ نسر الدقل، ردی کھجور کی طرح نہ پھینکو۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم جس طرح کھجور کھاتے ہیں اور ہمارے سامنے ایک کھجور کا چھوٹا سا ڈھیر ہے، اس میں سے ہم کھجوریں چن چن کر کھا رہے ہیں، لیکن جو ہی ہمارے ہاتھ میں ایک خراب کھجور آ جاتی ہے ہم اس کو فوراً سے پہلے بہت تیزی سے گٹلیوں کے اندر پھینکیں گے کہ یہ کھجور خراب ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کھجور کو، قرآن پاک کو ردی کھجور کی طرح نہ پھینکو، یعنی کہ اتنی تیزی کے ساتھ نہ پڑھو کہ اس کے معنی کا خیال نہ رہے، اس کے مخارج ادا نہ ہوں، اس کی صفات رہ جائیں، اور نہ ہی اتنا زیادہ ڈھیلا کر کے پڑھنا ہے کہ وہ اشعار کی طرح بن جائے۔ تو مقصد کیا ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت اس طرح کرنی ہے کہ اس کے معنی، مفاہیم، اس کے مخارج، اس کی صفات
تمام چیزوں کا خیال رکھ کے اگر ہم، اور یہ بھی ہے کہ جب آپ سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کے مرحلے میں آپ جتنی آہستگی سے کوئی کلمہ ادا کریں گے اتنا ہی اس کے مخارج اور صفات بہتر ہوں گی. تو مشق کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ جس کلمہ پہ آپ کو مخارج اور صفات کا مسئلہ ہے اس کو توڑ توڑ کے یاد کیجئے. جیسے مثال کے طور پہ احدکم ہے، کسی کے لیے ہا کو نکالنا مشکل ہوتا ہے، وہ ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتے، اس کے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کلمہ کو اس طرح سے یاد کریں، آ ہا دی، آ ہا دی احدی. جب آپ کو محسوس ہو جائے کہ ہا آپ کا صحیح مخرج سے ادا ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو رواں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک مشق کرنے کا طریقہ ہے. باقی الحمدللہ آپ سب کی کوشش، اللہ رب العزت اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں اس طرح سے کلام پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے ہمارے لیے یہ نازل کیا گیا اور جس طرح سے حضرت جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کے سنایا اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو اسی طرح سکھایا. اب دیکھا جائے جو ہم مدود کا خیال رکھتے ہیں، مد متصل ہے، مد منفصل ہے، تو اس میں اگر ہم کسی کلمہ میں مد نہیں کرتے، جیسے مثال کے طور پہ للفقراء، یہاں سبب مد ہے، ہم سب کو پتا ہے ایک ہی کلمہ کے اندر ہے، ہم یہاں اس کو ہم کہتے ہیں یہ مد واجب متصل ہے، یہاں ہم مد کرتے ہیں. اگر ہم اس کلمہ کو مد کے ساتھ نہ بھی پڑھیں اس کا معنی چینج نہیں ہوتا. اگر ہم اس کو للفقراء بھی پڑھ دیں تو معنی وہی رہے گا کہ جو ہم فقیر کی جمع کرتے ہیں فقراء. لیکن ہم یہاں مد کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ مد کی ہے. تو قرآن کی تجوید کا خیال اس طرح سے رکھنا کہ لحن جلی اور لحن خفی، یعنی ایک تو مطلب اس کا چینج نہ ہو، دوسرا جس طرح کسی کلمہ کو پڑھا گیا ہے اسی طرح اس کلمہ کو ادا کرنا. یہ ہے تجوید کا سیکھنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لحن میں برکت دے. ہم آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے کل ایک آیت کی تصحیح رہ گئی تھی، مجھے کائنڈلی تھوڑا سا بتائیے کہ جو آیا یہ پڑھی گئی تھی لِلطَّاغِينَ مَآبًا، یہ کون سی اسٹوڈنٹ نے پڑھی تھی؟ وہ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. وہ موجود ہیں؟ شاید وہ موجود نہیں ہے. ہمیں الحمد للہ شاید وہ موجود نہیں ہے ہمارے درمیان، اس وجہ سے انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. جی میم، وہ سعدیہ نواز تھی، وہ آج نہیں ہے، وہ میری اسٹوڈینٹ ہے. میم مدیہ، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے کیا سنا اور کہاں تک سنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے لگ رہا تھا کہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. جی وہ اسٹوڈینٹ جو ہیں سعدیہ نواز، وہ یہاں پر نہیں ہے آج، جنہوں نے کل یہ پڑھی تھی آیت.
ٹھیک ہے. اچھا میں نے ان سے بلکہ وہ آیت دوبارہ کہا تھا کہ دوبارہ پڑھیے، تو انہوں نے ویسے ہی پڑھا. تو میں نے سوچا تھا کہ جب میں ان کی تصحیح کروں گی ان کو واضح کر دوں گی، لیکن میرے ذہن سے پھر وہ محو ہو گیا تھا. اچھا انہوں نے اس کو پڑھا تھا للطاغین مابا، یعنی جو حمزہ کے اوپر کھڑا الف تھا انہوں نے اس کی ادائیگی نہیں کی تھی. دوسرے لفظوں میں انہوں نے اس کو تحقیق سے نہیں پڑھا تھا. تو یہ ان کو کائنڈلی نوٹیفائی کروائیے گا کہ یہ کلمہ ہے مآبا، میم پہ ایک حرکت اور پھر حمزہ کے اوپر مد اصلی 2 حرکات آئیں گی. للطاغین مآبا، اس کی ادائیگی اس طرح ہے، انہوں نے اس کی ادائیگی ٹھیک نہیں کی تھی. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ بھی وہ دیکھ لیں گی تو وہ کریکشن کر لیں گے، اور ان کی جو ٹیچر ہیں وہ بھی ان کو بتا دیں گی. جزاک اللہ خیر. جی ہم ٹھیک ہے اب نیکسٹ انشاءاللہ. ہاں جی انشاءاللہ شروع کیجئے. کس اسٹوڈنٹ کی باری ہے؟ جی نبیلہ یاسمین. نبیلہ آپ سٹارٹ کیجیے. جی سورۃ النازعات آج ہم پڑھیں گے. اس کی جی پہلی اسٹارٹ 10 کیجیے. آیات پڑھیے. جی نبیلہ آپ شروع کیجیے. جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة. بارک اللہ صدق فیک. العظیم. اللہم زد فزید. اچھا سب سے پہلے تو آپ کو تعوذ اور تسمیہ دونوں کی مشق کی ضرورت ہے. حمزہ اور عین کو واضح کیجئے. اعوذ باللہ، ذال کو نرم. ہی من الشیطان، شین کے اندر صفت تفشی پائی جاتی ہے، خصوصاً جب یہ مشدد حالت میں ہے. اس کو ہم اس کی تفشی کو ادا کریں گے من الشیطان. ٹھیک ہے. اس کے بعد بسم اللہ کی طرف آئیے. بسم اللہ ہا کی ادائیگی کو ٹھیک کیجئے. الرحمن الرحیم، اور آواز غننے میں نہ جائے، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. اب آپ نے جب آیات پڑھی ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، نون مشدد، یہاں پہ ہم غنہ کریں گے. آپ کی غنہ کی مقدار بالکل بھی نہیں ہے، آپ نے اس کو 1 کاؤنٹ دیا ہے. غنہ کی مقدار 2 حرکت ہے اور 2 حرکت ہی دیں گے. جہاں بھی غنہ آیا وہاں آپ نے مقدار کو کم رکھا. تو اس میں صفت اتباق ہے، یعنی یہ مستعلیہ جو موٹے حروف ہیں ان موٹے حروف میں سے بھی مزید موٹا حرف ہے. 4 حروف جو ہم 7 حروف پڑھتے ہیں حروف مستعلیہ، ان میں سے 4 ان میں صفت اتباق ہوتی ہے، وہ 4 مستعلیہ سے بھی زیادہ پر پڑے جاتے ہیں اور تو انہی میں سے ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ مزید پر کریں گے. اس کے بعد آپ کا ہا کا مخرج یہ کمزور ہے. آپ ہا کو اس کے مخرج سے ہی نکالتی ہیں، لیکن ادائیگی میں اس کی صفت حمز کو مکمل نہیں کرتی، جس کی وجہ سے آپ کا ہا کمزور ہے. ٹھیک ہے. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور یہاں وہی وقفاً ہم مد عوض میں مد اصلی کی مقدار کو نہیں بڑھائیں گے، اس میں ہم نے 2 کاؤنٹس ہی رکھنی ہے. اس کے بعد آئیے فَالسَّابِقَاتِ، قوف، اس میں بھی صفت اتباق ہے، یعنی یہ بھی ان میں سے اور پر ہے، تو اس کے ہم نے پر رکھنے کا خیال رکھنا ہے. قو، آپ کی زبان جڑ سے اوپر کی طرف جتنا اٹھے گی اتنی صفت اتباق زیادہ اچھی ادا ہوگی. باقی ماشاءاللہ آپ نے را پر کیا، وہ صحیح تھا آپ کا. لیکن آگے دیکھیے یوم الطور، یہاں پہ جو را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے جب فتحہ آ جاتی ہے، زبر آ جاتی ہے، تو اس را کو ہم پر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کو موٹا کریں گے، طور، آپ کی زبان فوراً اوپر کی طرف اٹھ جائے.
ترجف الراجفہ، را اور تر، اس کی ادائیگی ایسے ہوگی. اب اگلی آیا میں دیکھیے کہ آپ نے خو آپ کا باریک ہے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس میں آپ نے خو کو مزید پر نکالنا ہے. ایک ہوتا ہے خا، ایک ہوتا ہے خو. آپ صحیح مخرج سے بھی نکال لیں، لیکن اگر اس کو آپ پر نہیں کریں گے تو آپ کی ادائیگی وہ ٹھیک نہیں ہوگی. خاشعہ ایک ہوتا ہے خاشعہ. اب خا میں بھی میں خا اسی جگہ سے نکال رہی ہوں لیکن وہ باریک ہے، جبکہ ہم نے اس میں صفت مستعلیہ خود پیدا کرنی ہے، خاشعہ. اس کے علاوہ پچھلی آیت میں دیکھیے، ہاں جی، قلوب یومئذ واجفہ، یہاں پہ بھی جب آپ نے یا کا غنہ کیا اور واو کا غنہ کیا یعنی ادغام، تو یہاں بھی ان کی مقدار 2 کاؤنٹس مکمل ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور چیز کا خیال رکھتے ہیں، جہاں بھی 2 حمزہ اکٹھے ہو جائیں، 2 حمزہ متصل ہوں، جیسے آیت نمبر 10 میں ہے اِنَّ، تو ان دونوں کی تحقیق کو بہت واضح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم ان کو ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا بھی نرم یا ڈھیلا کر دیں گے تو سمجھے کہ ہم نے ایک حمزہ کی ادائیگی میں چینجنگ کر دی ہے. تو یہ کلمہ ایسے ادا ہوگا بالکل تحقیق کے ساتھ، اِنَّ. ٹھیک ہے، جی میم. بارک اللہ فیک. اللہ مزید فضید، اللہ تعالیٰ آپ کے لحن میں برکت دے. جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی بازلا، آپ اپنا مائک اوپن کیجیے. جی میم. بازلا یس میم. جی نیکسٹ آیا آپ شروع کریں. جی 19 تک پڑھیے. یقولون سے. نہیں، اِذَا كُنَّا سے. اوکے میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِذَا كُنَّا رک جائیے، دیکھیں ابھی میں نے اس کی تصحیح کروائی کہ جہاں 2 حمزہ آ جائیں ان کو واضح تحقیق سے پڑھتے ہیں، آئیزا نہیں پڑھیں گے، آئیزا. اوکے. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً را قَالُوا پر تِلْكَ کیجئے، إِذًا. یس میم. عظاما نخرہ، را کو پر کیجئے. اوکے میم. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ واحدة فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب نہیں، إلى دوبارہ اس کو دوبارہ پڑھیے. اذ نادا سے دوبارہ لائیے. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. بارک اللہ فیک، اللہ مزید فضل. اچھا آپ نوٹ کیجئے. اس میں اچھا سب سے پہلے تو را دیکھیں، ایک ہے بالساہرہ، بالساہرہ، اس میں بہت نمایاں فرق ہونا چاہیے مفخم را اور ترقیق را میں. موٹا را اور باریک را، اس میں بہت نمایاں فرق ہونا چاہیے. بالساہرہ جب آپ نے تصحیح بھی کی تو آپ نے اس کو باریک ہی ادا کیا تھا، اس کے لیے آپ نے خاص مشق کرنی ہے. ٹھیک ہے، اوکے میم. باقی اس میں پیچھے جو آیت تھی، جی قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، جب ہم حلقی حرف آ جائے تو وہاں ہم اخفا نہیں کرتے، ایسا ہی ہے. یس میم. جی آپ نے اپنے اخفا کی تصحیح کی تھی، لیکن کرۃ تنوین کا نون کامل ادا کریں گے
اور ساتھ ہی تیزی کے ساتھ اگلا حرف پڑھ دیں گے. تھوڑا سا بھی آپ نے اس پہ ٹھہرنا نہیں ہے. کراتن خاسراتن یہ نہیں کرنا. اوکے میم. یعنی نون تنوین کا نون یا نون ساکن کہیں بھی آئے اس کا سکون کامل ادا کرتے ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیے حل اتاک حدیث موسیٰ. یہاں آپ نے ٹھیک ہے آپ نے مد کی تھی کیونکہ آپ نے وقف نہیں کیا, مد منفصل کی, لیکن آپ کا توسط کم تھا. اگر ہم نے مد منفصل یا مد متصل کرنی ہے, یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, روایت حفص میں ہم ہمیشہ دونوں کی مقدار کو توسط کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں آپ کا توسط کم تھا. اس کے بعد آگے دیکھیے جب آپ نے طوا پڑھا, اس کو آپ نے